اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ پروفیسر صاحب سے معذرت کہ 5 منٹ آگے شاید پروفیسر صاحب کو نہیں پتا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم سورہ القمر جو ہے کوشش کریں گے کہ یہ ختم ہو جائے، تو تعوذ و تسمیہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. بیٹا آپ نیچے کریں، ایک لفظ جو ہے وہ اوپر ہے، اوپر والی آیت میں جی بس۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری رکوع میں سورہ قمر کے جو کفار مکہ ہیں ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، صحابہ کرام موجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے تھے، جی بیٹا اس کو پیچھے کریں گے تو پھر ہم پڑھ پائیں گے جی، ان کو بتا رہا ہے، اور الفاظ تھوڑے مشکل آ جانے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ وہ الفاظ کو کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں خاص طور پر اس میں تفضیل کہتے ہیں ہم، جس کو ہم ایڈجیکٹو کی ڈگریز ہوتی ہے نا۔ حفظ الحات ہمارے ساتھ ہیں جی ہیں، تو جس طریقے سے ایڈجیکٹو کی ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے ونڈرفل اور مور ونڈرفل اور موسٹ ونڈرفل، جیسے ہوتا ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، اسی طریقے سے وہ جو بیسٹ والی ہے، اب عربی کے اندر وہ جیسے کبیر ہوتا ہے تو آگے اکبر من، اور آگے آ جائے گا الاکبر، سب سے زیادہ بڑا، ایسا ہے ہاں جی، جی یہاں کچھ اس قسم کے لفظ آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہنم کے نام بہت سارے ہیں، اس کے اندر ایک نیا لفظ ہم پڑھیں گے، سقر، سین قاف را، آیت نمبر 48 جو ہے وہ وہاں ختم ہو رہی ہے، یہ جہنم کا نام ہے۔ اور چیز کے جی، اور چیز کے الساعۃ، اب قیامت کے بہت سارے نام آئیں گے اس کے بعد، الساعۃ قیامہ بھی ہے، آخرہ بھی ہے، الساعۃ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت کی گھڑی، ساعہ ویسے گھڑی کو کہتے ہیں، کلاک کو ایک، اور ساعہ کا مطلب وقت کا لمحہ بھی ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ خاص طور پر قیامت کی گھڑی کے لیے آئے گا۔ تو ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے، تو میں پہلے پڑھوں گا، پھر اب اس کا ریویژن کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ کچھ جو سمجھے کہ بھئی یہ مشکل ہیں تو ان کو کہیں گے ساتھیوں کو کہ وہ ہمیں ریوائز کرواتے جائیں۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کی گھڑی، موعد کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا وقت، موعدہم ان کے وعدے کا وقت ہے، اور موعد ظرف مکان بھی ہے، وعدے کی جگہ ہے کہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اور قرآن مجید کو اپنا سچی کتاب نہیں مان رہے، تو اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کا مقرر کیا ہوا وعدے کا وقت ہے، یہ کر لیتے ہیں، موعدہم وعدے کا مقرر
یہ وہ وقت آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ الساعۃ کو ایسے نہ پڑھیں، وہ ہے والساعۃ ادہا و امر، ادہا جیسے اکبر تھا نا، میں نے بتایا تھا سب سے زیادہ بڑا، اسی طریقے سے ادہا ہے۔ ادہا کس کو کہتے ہیں؟ آفت کو، مصیبت کو، جس کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں۔ کن کے لیے تکلیفیں ہوں گی قیامت کے دن؟ مجرموں کے لیے مجرموں کے لیے، بالکل مجرموں کے لیے۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ مجرم ہوں گے۔ اگر ہم مطلب یہ بھی کریں کہ بھئی وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ان کے وزن کم ہوئے تو وہ بھی جائیں گے وہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کے وہاں سے نکالے گا اور جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ تو آمین۔ ادہا کا ترجمہ کیا میں نے بتایا؟ آفت۔ نہیں، میں نے بتایا سب سے بڑی آفت ادہا۔ کیا میں نے بتایا؟ سب سے بڑی آفت۔ جی، والساعۃ ادہا، قیامت کی گھڑی سب سے بڑی آفت ہے۔ وَأَمُرْ وَأَمَرْ وَأَمَرْ، اب یہ مر کیا ہے؟ جی سنیں ذرا۔ ایک ہے حلو، حلو کہتے ہیں میٹھے کو، مرو ایک تو چلنا بھی ہوتا ہے، اور مر تلخ کو بھی کہتے ہیں، کڑوے کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ تلخ اس کا ترجمہ ہم کریں گے، بہت زیادہ کڑوی، بہت زیادہ تلخ۔ میرا خیال ہے کہ کڑوے سے زیادہ جو سختی ہے وہ ہمارا اپنی زبان کا لفظ تلخ تلخ۔ زیادہ بہتر، زیادہ شدت والا ہے نا، جی جی تلخ۔ تو ہم تلخ کو بہت زیادہ تلخ ہے۔ کیسے تلخ ہے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر، ان بے شک، المجرمین مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ، جنہوں نے دنیا کے اندر جرم کیا کہ اللہ کو اکیلا نہیں مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت کا قیامت تک کا رسول نہیں مانا، یا اس سے پہلے جو اپنے وقت کے رسول تھے وہ بھی سارے کے سارے اس کے اندر مجرمین کے اندر آئے ہیں، وہ اپنے وقت کے رسول تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ قیامت تک کے رسول کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو ان کو نہیں مانے گا وہ مجرم۔ تو بے شک مجرم لوگ فی ضلال، ضلال کا مطلب کیا ہے؟ جی گمراہی میں، وسعور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کیا مطلب تھا اس کا؟ دیوانگی، جنون۔ وہ دیوانگی اور جنون میں ہیں، ہوں گے اس وقت بھی جنون ہوگا، لیکن زیادہ بہتر ترجمہ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے، وہ گمراہی میں ہے، وسعور اور دیوانگی میں ہے۔ زیادہ بہتر لگ رہا ہے ترجمہ یا نہیں لگ رہا آپ کو؟ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے اگر قیامت کے لیے ہے تو دونوں صحیح۔ جی، تو پہلا جو ہے وہ ترجمہ ہم لگا رہے ہیں یہاں کہ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو قیامت سے اللہ ڈرا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی سب سے بڑی آفت ہے اور سب سے زیادہ تلخ ہے، اور پھر مجرموں کی طرف آ رہا ہے کہ بے شک مجرم بہت بڑی گمراہی اور شعور بہت بڑی دیوانگی میں ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بل الساعۃ، بلکہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، ان کے وعدے کی گھڑی ہے۔ جی ان کے وعدے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ والساعۃ،
اور قیامت کی گھڑی اور قیامت کی گھڑی ادھا سب سے بڑی آفت سے بڑی آفت ہے سب سے بڑی آفت ہے وَأَمَرُ اور بہت زیادہ بہت زیادہ تلخ ہے تلخ جی ہے۔ اور بہت زیادہ کہہ لیں یا سب سے زیادہ زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ تلخ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے بتایا کہ جو مجرم لوگ ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک ہی میرے ذہن میں آتی ہے حدیث کہ بھئی وہ اگر الٹے چل رہے ہوں گے سر کے بل جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اور اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونک رہے ہوں گے، روز معاشر کی طرف جانا ہوگا، تو رسول پاک کی وہ حدیث ہے کہ مجرم لوگ کچھ لوگ تو بجلی کی تیزی کی طرح جائیں گے، کچھ تھوڑا آہستہ جائیں گے، کچھ اور کم رفتار سے، اور کچھ لوگ چل کے جا رہے ہوں گے، اور مجرم لوگ جو ہیں وہ سر کے بل جا رہے ہوں گے۔ جی جی اور پھر پتا ہوگا کہ سر کے بل جا کے وہاں سر کے بل ہیں تو اب ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت بھی۔ تو سب سے بڑی آفت و امر کا مطلب کیا ہوگا؟ اور بہت زیادہ تلخ تلخ اور بہت زیادہ تلخ ہے۔ ان المجرمین بے شک لوگ بے شک مجرم، یہ بھی ٹھیک ہے، لوگ ہم اس کے ساتھ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ بے شک مجرم لوگ یا جرم کرنے والے لوگ، میم کی وجہ سے ہماری زبان کا لفظ مجرم ہے لہذا ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ بے شک مجرم لوگ فی ضلال گمراہی میں ہوں گے گمراہی میں ہیں، کرنا ہے، ہوں گے کریں کرنا ہے، ہوں گے جی ہوں گے کرنا ہے۔ جی پروفیسر صاحب بتائیں گے ہمیں ان کے ہاں کیا لکھا ہے؟ جی جی یہاں تو انہوں نے گمراہی اور دیوانگی میں ہیں کیا ہوا ہے۔ ہیں تو ہیں ہی کریں، اس وجہ سے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ مجرم لوگ جو ہیں فی دلال گمراہی وسعور، اور لام کے نیچے دو زیر ہیں، رے کے نیچے دو زیر ہیں، تو بہت بڑی بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی دیوانگی میں ہیں۔ میں آگے پڑھ رہا ہوں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ سقر تک آپ نے ہمیں پڑھانا ہے۔ یوم یسحبون، یسحبون، صحابہ کا مطلب ہوتا ہے یوں پکڑ کے کھینچنا، جیسے بالوں کی پیشانی یہاں سے پکڑیں اور بندے کو کھینچ کے لے کے جائیں، تو یہ ہے کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن یسحبون مجہول جملہ ہے، وہ کھینچے جائیں گے فی النار آگ میں، علی وجوہہم، وجوہ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے، وجوہہم اپنے چہروں کے بل، اپنے چہروں پر۔ منظر آپ کے ذہن میں آ گیا؟ بالکل آپ جی سر بہت ہولناک کہ سر کے بالوں سے پکڑیں یا گردن سے پکڑیں اور ان کو گھسیٹے جائیں گے، ویسے تو یہ ہے گھسیٹ کر لے جائیں گے، یسحبونا گھسیٹ کر لے جائیں گے، میرا خیال ہے زیادہ یہی ترجمہ ہے یسحبونا۔ جی جی تو یوم یسحبونا کا ترجمہ کریں، اس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، اور سیتے جائیں وہ جی گھسیٹے جائیں گے کہ گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے فی الناری آگ میں، آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں اپنے چہروں سے اپنے چہروں کے بل، اپنے چہروں پر، اور انہیں کہا جائے گا ذوقو مسا سقر، سقر جہنم، مسا اس کی مس کرنا، لپٹ ترجمہ اس کا ہوا ہے کہ تم جہنم کی لپٹ کو چکھو، تم جہنم کے مس کرنے کو چکھو۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی جو
تیز ترین آگ ہے جس کو میں فرنس کہا کرتا ہوں، کتنے گنا اس سے زیادہ سخت ہے؟ 70 بتایا ہوا ہے 70 گنا 70 گنا۔ رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، اگر فرنس جو ہے جس کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے وہ دنیا کی آگ ہے، اس کو 70 سے ملٹی پلائی کر لیں تو یہ وہ آگ سقر کی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے۔ ذوقو، دوبارہ کہیں ذوقو، چکھو مسا سقر، لپٹ میں لینے، جہنم کی لپٹ کو، جہنم کی یہ لپٹ کو۔ جہنم کی لپٹ کو، ٹھیک ہے۔ مس ویسے کرنا ہوتا ہے، مس کرنا، ٹچ کرنا، جہنم کے چھونا۔ ٹچ کرنے کو، لیکن لپٹ اس کے معنی ہیں تو ہم جہنم کی لپٹ زیادہ بہتر ہے۔ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا ریویژن کروا دیجئے۔ جی، بل الساعۃ، بلکہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے، موعدہم، والساعۃ، جی، والساعۃ، اور قیامت کی گھڑی، ادھا، انتہائی تلخ ہے، انتہائی سخت ہے، وہ امر، اور انتہائی کڑوی ہے، یعنی تلخ ہے۔ ان جی المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہوتے ہیں، وسعور، اور دیوانگی میں، یوم یسحبون، جس دن انہیں گھسیٹا جائے گا، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو، مسا سقر، آگ کی لپٹ کو۔ جی، سقر جہنم کا نام ہے جی، تو جہنم ہی کہہ لیں گے، جہنم کی لپٹ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جناب ہمیں اس لپٹ سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ بیٹا اوپر ذرا کریں، وقت کم ہے ہمارے پاس اور ہماری 7 آیات ہیں جو ہم نے کرنی ہے۔ انا، نیچے بیٹا کریں نا آپ، اوپر کر رہے ہیں اور جی اتنا، انا انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ انا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ بے شک، نہیں، بے شک ہم، یہاں آ رہا ہے بے شک ہم نے، کل شیء مفعول ہے، ہر چیز کو، خلقنا، جی ہر چیز، بے شک، انا کل شیء درمیان میں ہے، میں ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے ضمیر آ رہی ہے خلقناہ، خلقناہ، تو بے شک ہم نے، بے شک ہر چیز، خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ اسے ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس چیز کی طرف، ہر چیز کی طرف۔ کل شیء ہر چیز کی طرف جا رہی ہے جی۔ تو ہر چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ ہر چیز جب کہیں گے تو وہ جمع ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اس کے لیے ضمیر کیا ہے خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، بے قدر، ایک اندازے کے مطابق۔ قدر کا مطلب ایک انداز ایک اندازے کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے۔ وہ اندازہ کیا ہے کہ بھئی اس نے کتنی دیر اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کی اپنی آزاد مرضی سے اس نے کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ وما بھی آ رہا ہے اور اللہ بھی آ رہا ہے، تو جو نئے ساتھی ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں، بالکل جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امر حکم کو کہتے ہیں، امر معاملے کو کہتے ہیں، امر کام کو بھی کہتے ہیں، اس جگہ پہ ہے حکم۔ وما امرنا، اور نہیں ہوگا ہمارا حکم، یا نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر ایک ہی دفعہ، مگر ایک ہی دفعہ، ایک ہی دفعہ۔ ہم وہ لفظ کن ہے جو کلمہ کن، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں
تو آگے کیا ہے جی؟ فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ قیامت جی کی گھڑی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی ممکن ہے آپ کے سامنے یہ ہو کہ پوری کائنات کو برباد کرنا ایک ایک کر کے اگر کوئی انسان کرے گا مخلوق میں سے تو وہ تو اس کو برباد نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا منظر جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو نہیں آ رہا، ہمارے لیے کیا ہے؟ وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بار۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ کا، جیسے، لمحن، لمحہ بھی اسی سے نکلا ہے، کا لمحن، جھپکنا، بالبصر، آنکھ کا جھپکنا، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ تو میں دوبارہ کرتا ہوں، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی دفعہ، ہم نے کہا نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک ہی دفعہ، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہو۔ کا ترجمہ کر رہے ہیں جیسے، لم ہی بالبصر، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، لم جھپکنا۔ جی ٹھیک ہے جی، جی سر۔ آگے جی تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اب نیا لفظ ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، شیعہ لفظ ہمارے ہاں بھی ہے، شیعہ، اور ماشاءاللہ کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اور بنا ہوا ہے، سب کا نام ہے مسلمان۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، لیکن وہ گروہ کہ جن کا نظریہ ایک ہو۔ ٹھیک ہے جی، اشیاء کا مطلب کیا ہے؟ نہیں یہ زیادہ ہے، شیعہ ایک ہے، اشیاء اس کی جمع ہے، کئی گروہ، کئی جماعتیں جی۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور بے شک اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، اشیاءکم تمہارے ہی جیسے بہت سے گروہوں کو۔ وہ جو ہے نا جیسے ایک جیسا ہونا، اس وجہ سے وہ میں کہہ رہے تمہارے جیسے کئی گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وہ کون سے گروہ ہیں جن کو ہلاک کیا مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ ابھی بتائیے ذرا جلدی جلدی یہودی۔ بھائی نہیں جی نہیں، آپ ابھی وہ تو پڑھا ہے آپ نے بھائی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جتنی بھی قومیں آپ نے پڑھی ہیں تو وہ گروہ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا، اپنے وقت کے پیغام کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو تباہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تم جیسے کئی گروہوں کو اہلکنا ہلاک کیا۔ اب یہاں آ کے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے فحل میں مدکر، یہ آئے تھی کہ ہم سے پہلے لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، ان کے اوپر عذاب آیا، تو مان جانا چاہیے انسان کو یا نہیں ماننا چاہیے؟ مان جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب بھی کہ فحل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب میرے ساتھ پڑھیں جی، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی ہے انشاءاللہ۔ انا کل شیء، جی بے شک ہر ایک چیز، بے شک ہر چیز، ہر چیز اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں، بے شک ہر چیز، خلقناہ، اب ترجمہ کریں گے ہم نے اسے پیدا کیا، ہم نے اس چیز کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ کسی کوئی ساتھی ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی؟ آ رہی ہے تو خلقناہ کی ضمیر کل شیء ان کی طرف جا رہی ہے، لیکن ان نا کے اندر بھی نا ہے جس کا ترجمہ ہم سے مشکل سے ہوگا اگر ہم ان نا بے شک ہم نے کل شیء ہر ایک چیز کو، خلقنا ہم نے،
خلقناہو ہم نے اسے پیدا کیا. یہ ترجمہ کر لیں، بے شک ہم ہی نے ہر چیز، بے شک ہم ہی نے نہیں ترجمہ ہوگا، آپ ایسے ہی کریں گے بے شک ہر چیز ہم ہی نے، ہاں یہ کر لیں آپ، بے شک ہر چیز ہم ہی نے اسے پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے جی. جی 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 سر. وہ نا جو ہے وہ دوسرے نا کے اندر آ کے ہی ہو جائے گا. تو میرے ساتھ کریں انا کل شیئن، بے شک بے شک ہم ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا. بے شک ہر چیز کو. چلو ہم ہی نے ویسے تو یہ ہے کہ بے شک ہر چیز کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بے شک ہر ہاں جی. چیز، جی نہیں ابھی ہم ہی نے سر، ہم ہی نے. جی وہ نا کا جب ترجمہ کریں گے تو پھر ہی آئے گا زیادہ تھے، تو ہم اس سے اس یہاں ترجمہ کریں بے شک ہر چیز خلق نہ ہو ہم ہی نے اسے پیدا کیا. ہم ہی نے- بے بے شک شک ہر چیز ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہم ہی نے اسے پیدا کیا اسے پیدا کیا بے قدر، اندازے کے ایک مطابق. ایک اندازے کے اندازے کے مطابق. ایک اندازے کے مطابق. وما امرنا، ترجمہ اور نہیں ہوتا ہمارا حکم اور نہیں ہوتا ہمارا حکم الا واحدۃ، مگر مگر ایک ہی دفعہ. مگر ایک ہی دفعہ. جی کلم ہم بالبصر، جی جیسے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہو. جیسے آنکھ کا جھپکنا ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کن اور وہ چیز ہماری مطیع ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے. وہ آگے جی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور بے بے شک شک ہم نے ہلاک کیا. بے شک ہم نے ہلاک کیا، یا ہلاک کہتے ہیں تو زبر، جی بے شک ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم، اس کا ترجمہ ہمارے ہی جیسے کئی بہت تم سے جیسے، گروہوں جی کو. تمہارے ہی جیسے بہت سے گروہوں کو. اشیاء کا مطلب کیا ہے؟ گروہوں کو. گروہوں کو. چلو تو بے شک ہم ہی نے، بے شک ہم نے تم جیسے گروہوں کو بہت ہلاک کیا. فحل میں مدکر، کیا تو تم کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی اپنا غلام سرور بھائی ذرا کریں گے جلدی جلدی. جی سر. انا کل شیء خلقناہ بقدر. خلقناہ، خوبصورت طریقے سے خلقناہ ذرا آہستہ آہستہ پڑھیں اطمینان سے، قرآن مجید کے اندر غلطی نہ ہو. جی انا کل شیء خلقناہ بقدر. بے شک ہم ہی نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. وما امرنا اور نہیں ہوتا ہمارا حکم الا واحدۃ مگر ایک ہی دفعہ. قلم ہن بالبصر جیسے آنکھ کا جھپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ بے شک ہم نے ہلاک کیا تمہارے جیسے کئی گروہوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ جزائے خیر دے. بس ایک ہے قلم ہم بالبصر اور دوسرا ہے وَلَقَدْ اور بھی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی. اب جناب اوپر بیٹا کرو جی، اور نیچے سے اس کو وہاں سے ٹھیک کر دو. اچھا جی اب بس بیٹا ادھر رہنے دے، آ گئی آخری آ گیا نا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اصل میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فِي الزُّبُرِ. ترجمہ ہے وَكُلْ، وہ نا میں نے کہا تھا بیٹا تھوڑا نیچے کرو، وہ تھوڑا سا نیچے بیٹا کرو، ہاں بس اتنے. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الزُّبُرِ کا ترجمہ بنے گا ہر ایک چیز، جی فی الزبور. زبور کا ترجمہ جی کتاب.
किताबें جی کتابوں میں، ٹھیک ہے، اعمال ناموں میں تو یہ ہے اعمال نام ساری کتابوں میں ہے. فعلوہ کا مطلب ہے فعلو جو انہوں نے انہوں کیا نے کیا، ہو اسے، اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ فی الزبر کتابوں میں ہے. اعمال نامے ہے یہاں زبر. تو دوبارہ میں کرتا ہوں، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر ایک چیز جسے انہوں نے کیا وہ کا مطلب ہے جسے، فعلو انہوں نے کیا، فی الزبر وہ کتابوں میں ہے، لکھی ہوئی ہے، کرامن کاتبین رکھ رہے ہیں. اور آگے آ رہا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یہ تا اضافی ہے. وَكُلُّ اور ہر ایک، صغیرن چھوٹی چیز بلکہ بہت چھوٹی چیز، وَكَبِيرٍ اور بہت بڑی چیز، مستطر خوب اچھی طریقے سے، مستطر لکھی ہوئی ہے اللہ کے ہاں. مستطر کا مطلب کیا ہے جی؟ لکھی ہوئی ہے. خوب اچھی طرح لکھی ہوئی. جی خوب کس کے معنی ہے؟ نہیں نہیں، روز وہ تا ہے، اصل میں تھا مستر. مستر کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی. سطر کہتے ہیں نا، سطر، جی جی سطر جی. ساتارا بالکل. یستورو کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے. جی جی، اگر وہ فعل کے طور پر آ جائے. ویسے سطر لائن کو کہتے ہیں، تو لکھنا بھی ہو گیا. مستطر کا مطلب یہ تا جو اضافی آ گیا ہے درمیان میں، اس کا مطلب ہے خوب اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے. آگے جی پڑھتے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر. جی بے شک پرہیز گاری اختیار کرنے والے لوگ، یا بے شک متقی لوگ، فی جنات، کیا جی باغوں میں ہوں گے. بتائیں؟ باغوں جی میں جنات، جنات کہہ لیتے ہیں جی، جنتوں جنتوں میں میں ہوں گے. جی جنتوں جنات میں جنتوں میں ہوں گے. ونہر اور نہروں دریاؤں میں ہوں گے. جی جی بے شک متقی لوگ جب اپنا کیا ہوں گے، جنتوں باغات بھی میں کر سکتے ہیں، ویسے ہوں گے. جنتوں زیادہ بہتر ہمیں لگتا ہے. جنتوں اور نہروں میں ہوں گے کہ وہاں خشک سالی نہیں ہوگی، باغات ہوں گے اور ان کو پانی دینے والی انہار بھی اس کے نیچے ابھی بھی بہ رہی بہ ہیں. رہی. آگے لکھا ہوا ہے لا، اور یہ مزہ لینے والی چیز ہے. اور مزہ لینے والی اس وجہ سے چیز ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ورنہ اس مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے اگر ہم تیاری نہیں کریں گے. ترجمہ نہیں پڑھنا، تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بے شک متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے گا. قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، مقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ. اب اس جگہ پہ جو چیز آیا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ استعارہ استعمال کرتا ہے، وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مجلس کے طور پر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ مجلس کے طور. جنت کے طور تو فی مقعد صدق، بہت دفعہ آیا پیچھے، صدق کا معنی سچی عزت والی مجلس میں. فی مقعد صدق، صدق کا مطلب ہوگا سچی عزت والی، سچی ناموری والی. تو ہم اس ناموری کو، پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے صدق نامور ہونا. جی اگر یاد نہیں ہے تو میں انشاءاللہ یاد بعد میں دلا دوں گا آپ کو. تو فی مقعد صدق، سچی عزت والی مجلس میں ہوں گے. اب کہاں ہوں گے؟ اندہ کا مطلب بتائیں. پاس، نزدیک. پاس.
ملک کی جمع ہوتی ہے بادشاہ. ملک کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ. بادشاہ. بالکل. عالم کی جمع ہوتی ہے جاننے والا. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوب جاننے والا، بہت خوب زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. اسی وزن پہ آیا ہے ملیک. ملک کا ملیک. اب ترجمہ کریں جی. بہت بڑے بادشاہ. بہت بڑے بڑے بات بادشاہ. بڑے بادشاہ. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. مقتدر. جی. اقتدار والا. بہت بڑی اقتدار والا. طاقت والا، اقتدار والا. جی. تو ترجمہ بنے گا وہ لوگ بہت بڑے بادشاہ اور انتہائی اقتدار والے کے پاس عزت والی، سچی عزت والی مجلس میں ہوں گے. یہ ترجمہ بن رہا ہے. تو میرے ساتھ کریں ذرا ترجمہ، وقت کم ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ کا ترجمہ کریں. اور ہر ایک سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی. اور ہر ایک سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی مستتر. خوب لکھی ہوئی ہے. وہ خوب لکھی ہوئی ہے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ بے شک متقی لوگ، فی جنات و نہر، جنتوں میں ہوں گے اور جنتوں نہروں اور میں. نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچی عزت والی مجلس میں. سچی عزت والی مجلس میں. عند ملیک مقتدر. بہت بادشاہ، بہت جی، اقتدار بہت والے کے بڑے پاس بادشاہ اور بہت بڑے اقتدار والے کے پاس. یہ ہے جناب ہوں گے. آپ لوگوں کی ہماری. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عزت دے. بیٹا ذرا شروع سے کریں، میں اس کا ترجمہ کر دوں. وقت تھوڑا سا وقت ہے بیٹا، جلدی ذرا کرتے نا نیچے. جی بس 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 بیٹا، ذرا اس کو اوپر کرتے جانا ہے. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادہیٰ وامر، اور قیامت کی گھڑی سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت، اور وامر، اور سب سے زیادہ تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن وہ چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، تم جہنم کی لپٹ کو چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم ہی نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک ہی دفعہ. کلمہم بالبصر، آنکھ جھپکنے کی طرح. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، بے شک ہم نے تم جیسے گروہوں کو ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جسے انہوں نے کیا وہ کتابوں میں موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت بڑے بادشاہ اور بہت بڑے اقتدار والے کے پاس سچی عزت والی مجلس میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جی اس مجلس کے اندر سب